پروگرام کے دوسرے حصے میں آپ کو خوش آمدید کہیں گے. اس حصے میں بات ہوگی آپ کے صحت کے حوالے سے مسائل پہ، اور اس سیگمنٹ میں ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دیکھنے والوں کو بھی پروگرام میں شرکت کا موقع دیا جائے. بذریعہ ٹیلی فون کالز پروگرام میں آپ شامل ہو سکیں گے. اسکرین کے اوپر نمبر کچھ دیر بعد نیچے چلا دیا جائے گا، جس کے اوپر آپ کال کر کے پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. یہ سبز رنگ کی جو پٹی نیچے نظر آ رہی ہے اسکرین پہ، جس میں انگریزی میں لائیو کال لکھا ہے، اس کے اوپر اگر آپ کال کریں گے تو پروگرام میں شامل ہو سکیں گے. معزز مہمان یہاں پر اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے. اور پروگرام کا فارمیٹ کچھ ہم نے ایسا ترتیب دیا ہے کہ جس کے پہلا حصہ ہے اس میں ہم سماجی اور دیگر مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. دوسرے حصے میں عموماً بات ہوتی ہے صحت کے حوالے سے. مختلف ڈاکٹرز، طبیب، حکمہ یہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں اور آپ کے جو صحت کے حوالے سے مسائل ہیں اس پہ گفتگو کی جاتی ہے. تو پہلے سے جو سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، کیونکہ یہ ہفتہ وار سلسلہ ہے، تو بہت سارے سوالات ہمیں پچھلی نشست میں بھی موصول ہوئے، جس پر آج ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالوں کو ضرور پروگرام کا حصہ بنائیں، اور ساتھ ساتھ جو براہ راست کالز بھی آئیں گی پروگرام میں وہ بھی ہم اس میں شامل کرتے رہیں گے. تو سب سے پہلے معزز مہمان جو یہاں پہ موجود ہیں انہیں میں خوش آمدید کہوں گا، اور اس کے بعد پھر گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. اخونزادہ حاجی الدین محمد صاحب یہاں پر ایک ماہر ہربلسٹ ہیں، روحانی علاج بھی کرتے ہیں اور دیگر جو طریقہ علاج ہے اس کے ذریعے بھی لوگوں کو فائدہ پہنچا رہے ہیں. تو میں ان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ، بڑی نوازش آپ کی حاجی صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. حاجی صاحب، بہت سارے معاملات ہیں جس پہ آج فرداً گفتگو کی جائے گی، لیکن ہمیشہ پروگرام کے آغاز میں گزارش یہ کرتا ہوں کہ جو طریقہ علاج ہے اس کے حوالے سے بتا دیا جائے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ آپ کیسے لوگوں کو فیض پہنچا رہے ہیں. جی جزاک اللہ. بہت اچھی بات ہے کہ ہر آنے والے کو، نئے بندے کو معلومات مل جاتی ہیں اور اسے اپنا علاج کرانے میں آسانی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. میرا طریقہ کار سب سے پہلے قرآن پاک کی آیتوں سے علاج کرتا ہوں، جی اللہ کے ناموں سے علاج کرتا ہوں، اور پھر جڑی بوٹیوں سے علاج بالکل کرتا ہوں. ٹھیک ہے. ہماری تمام دعائیں جتنی بھی بنتی ہیں، جتنی ریسرچ ہو رہی ہوتی ہے، ہر دعا پہ کلام الہی پڑی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر آنے والا اپنے ساتھ 2 بوتلیں پانی لے کے آتا ہے، جو پڑھ کے ان کو واپس دی جاتی ہیں، جی. جو پورا خاندان استعمال کر رہا ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ہر آنے والی کی یہ ضروری ہے کہ خاندان کے 4 افراد آئیں تو چاروں الگ الگ پانی لانے کی ضرورت نہیں، ایک ہی بندہ پانی لے آئے کافی ہے. 2 بوتلیں پورے خاندان کی کافی ہوتی ہیں، اس میں اور ڈالتے رہو، استعمال کرتے رہو. بالکل ٹھیک ہے. پھر جڑی بوٹیاں ہیں، تھوڑا سا وقت ہوا ریسرچ کرتے ہوئے 40 سال کے قریب ماشاء ہوگا، تو اللہ. بھی معصوم آدمی ریسرچ چل رہی ہے الحمدللہ، اور اللہ تعالیٰ نواز رہا ہے اور بے حساب نواز رہا ہے. بے شک. میں اپنے رب پہ قربان جاؤں، نبی پہ قربان جاؤں کہ بہت نواز رہا ہے اللہ. اور ان شاء اللہ تعالیٰ آئندہ ہفتے جب آپ سے ملاقات ہوگی تو ہم انشاءاللہ اپنے تمام سننے والوں کو تحفہ دیں گے. انشاءاللہ ایسا تحفہ دیں گے کہ جب وہ گھر میں استعمال کریں گے تو وہ کہیں گے کہ یا اللہ تیرا کھربوں کرم ہے، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں بھی نہیں، اربوں بھی نہیں، تو وہ کہیں گے اللہ تعالیٰ آپ کا کھربوں کرم ہے. اور یہ وہ چیزیں میں بتاؤں گا جو کہ تقریباً ہر شخص لے سکتا ہے. بہت خوب. ایک مزدور ہے، جی اس کی اگر 1000 روپے کی دیہڑی ہے تو وہ 50 روپے کی چیز خرید سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اس نے گھر میں خود تیار کرنا ہے، اور بہت ہی معمولی خرچہ ہے، اور وہ استعمال کرے گا، اور رات کو وہ چیز باندھ کے سوئے، صبح اٹھے میرے اللہ پہ میرا ایمان ہے، وہ جو شخص قدم نہ رکھ سکے وہ چلتا ہو دوڑتا ہو ملے گا. بہت خوب. اور ان شاء اللہ تعالیٰ یہ آج میں نے تھوڑا سا بتا دیا، لیکن یہ زندگی بغیر آپ کے پروگرام میں آئندہ جمعرات کو ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور جو بھی استعمال کرے گا وہ دعائیں دے گا. اور مزے کی بات ہے کہ اس سے کوئی نقصان نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. صرف اور صرف فائدہ ہے. فائدہ ہوگا. جو چیزیں اس میں استعمال ہونے والی جو ہیں، خاص طور پہ جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، تو وہ کوشش کریں گے تارا میرا تیل اگر ان کو میسر ہو تو اس کا بھی بندوبست رکھیں، اور تاکہ میں اسی وقت میں دم بھی کر دوں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی دم کر کے جو وہ دیا جاتا ہے اس سے بھی آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ایک سوال موصول ہوا تھا کہ جو پچھلے پروگراموں میں گفتگو ہوئی ہے وہ دوبارہ سننا چاہتے ہیں، تو ایک چینل آپ نے اے ڈی ایم نیچرلز کے نام سے بنا رکھا ہے، اس کا تذکرہ بھی ذرا کر دیجیے تاکہ سننے والوں کو پتہ چلے. الحمدللہ، جزاک اللہ. الحمدللہ جس اسپیڈ سے آ رہے ہیں میری سوچ نہیں تھی، اور یہ سب آپ کی سب کی دعائیں، آپ سب کی دعائیں. اے ڈی ایم نیچرلز ہربس کے نام سے ہم نے ایک چینل بنایا، ایک اے ڈی ایم نیچرل آفیشیل کے نام سے. اے ڈی ایم نیچرلز ہربس جو ہے وہ آپ لوگوں کے لیے بنایا ہے کہ وہ چیزیں جو آپ گھر میں موجود ہوتی ہیں اس سے آپ اپنا علاج کریں. بالکل ٹھیک ہے. کہ آپ کو کسی پاس جانے کی ضرورت نہ پڑے. ٹھیک ہے. دوسرا ہے کہ جو میڈیکل ناقابل علاج لوگ ہیں وہ آتے ہیں، آ کے اپنا علاج کرواتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ وہ اپنی زندگی میں آ چکے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں اپنا ایڈریس بتا دیتا ہوں. میں کراچی میں بیٹھتا ہوں،
बहादराबाद 4 मीनार चढ़ूंगी 7 सैलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में। 50 कदम आगे आए तो वहाँ दाएं हाथ में बोर्ड लगा हुआ है अलहाज अखुनज़ादा दीन मोहम्मद का, वहीं ऊपर आ जाएं। सुबह 11 बजे से लेकर रात 8 बजे तक रोज़ाना का टाइम होता है, इस टाइम आए। कोशिश करें कि आने वाला मेरे पास वो अपनी तकलीफ़ में आए। बिल्कुल ठीक है। बुखार वाला बुखार में आ जाए, अगर बुखार उतर गया तब भी आ सकते हैं, लेकिन जितना भी दर्द कर्ब वाला था वो अपनी उस तकलीफ़ में आ जाए। इंशाल्लाह सुबह इंशाल्लाह ताला मेरे रब पे माने के हंसते मुस्कुराते हो जाएंगे। एक छोटी सी मैं अब बात करना चाहता हूँ, मुझे ज़रूर कीजिए। हमारे भी एक और प्रोग्राम में 3 साल का बच्चा है, जो 3 साल का बच्चा 7 दिन 8 दिन तक वो जाके पोटी करता तो उसकी तकलीफ का ये आलम था कि पूरा ख़ानदान रोता था बैठ के। इतनी शदीद तकलीफ के उनका कहना है कि वो माँ दादी फूफी वो जो है ना तेल में बाल में डबो के पोटी जगह से मींगे निकालती थी। अभी हाल की बात है, पुरानी बात नहीं, ये तो पहले बहुत सारे मरीज। कॉल है जी, ले लें। आज़ाद कश्मीर से कॉल है, पहले कॉलर को शामिल कर लें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जनाब यासिर साहब, ये आजी साहब से बात कर रही हैं तने हकीम साहब से? जी जी आपकी आवाज़ सुने, आप सवाल कीजिए। जी मैं अब्दुल रज़ाक आज़ाद कश्मीर से बात कर रहा हूँ। जी जनाब मैं हूँ दिल का मरीज। जी। तो मेरे 2 वाल बंद हैं और दिल जो है वो 20 से 25% काम कर रहे हैं। ठीक है। तो बराए मेहरबानी इसके लिए कोई मशवरा दें। मैं कराची तो आ नहीं सकता, बहुत दूर हूँ, आज़ाद कश्मीर में एक सरहदी इलाके में रहता हूँ। बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल। अच्छा मैं तो आपको बराए मेहरबानी मशवरा दें या कोई दवाई बताएं, मैं आपको अमल करूँ, शुक्रिया होगा। सब चीज़ें मैं बता दूंगा। आप अपने पास कागज़ पेन लेके बैठें, आप लिख लें ताकि आपसे गलती ना हो। आप आज़ाद कश्मीर से हैं तो मुझे एक दवाई के बारे में पूछना था आपसे, इजाज़त होगी? ज़रूर ज़रूर पूछें। एक दरख्त होता है उसके मौदे लड़या, आपको कश्मीरी ज़बान का लफ्ज़ है लड़या। तो मुझे इस दरख्त की शाखें, इस दरख्त की जड़ें चाहिए, मुझे कोई रिसर्च करनी है, दवाई बनानी। ठीक है। तो आप मुझे, मेरे नंबर चल रहे हैं, आप जो है ना मुझे 12 बजे के बाद मुझे फ़ोन करके मुझे बता दें। मैं आपको अभी दवाई तो अभी बता देता हूँ, जवाब देता हूँ, लेकिन आपके पास अगर कोई ऐसा तरीक़ाकार है तो उसकी मुझे जड़ें निकाल के भेज दें, उसकी तस्वीरें निकाल के मुझे भेज दें, मैं पैसे देने को तैयार हूँ। ठीक है। अब आते हैं कि आप अब वो ये सुने कि आपका इलाज क्या है। बिल्कुल ठीक है। सबसे पहली बात है यासर, ये तमाम लोग नोट कर लें, आप चाहो तो रिपीट कर देना। हो सकता है कि मैं तेज़ बोल रहा हूँ, ठीक, हो सकता है सही बोल रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। तमाम वो मरीज़ जिनका दिल फैल चुका है, ठीक है, वो तमाम मरीज़ जिनके वाल बंद हैं, शरेआन बंद हैं, ठीक है, वो मरीज़ जिनका दिल सुकुड़ चुका है, बिल्कुल ठीक है। इस सब के लिए इतना आसान काम बता रहा हूँ कि आपको कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं। भाई आप डॉक्टर की दवाई खाएं, वो मना नहीं है। बिल्कुल ठीक है। बड़ी हाड़ आम मिलती है, बड़ी हाड़ का पाउडर ले लें। ठीक है। पाउडर लेके सुबह निहार मुंह चाय का आधा चमचा मुंह में डालें, 1 गिलास नीम गर्म पानी पी लें। ठीक है। शाम को आधा पाव करेले का जूस निकाल के वो पी लें, या अपनी रोज़ की रूटीन रखें। ठीक है। खाने पीने में अपने क्या खाना, सबसे बड़ा काम यही है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, ये 4 चीज़ें इस्तेमाल करो। दूध का नाम नहीं है, दही का नाम नहीं है, गोश्त का नाम नहीं है, ये 4 सब्जियां आप समझ लो, कोई दाल नहीं है। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, अदरक, लहसुन, प्याज, हरी मिर्च अलाव है, लेकिन लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर आपकी ज़िंदगी हिस्सा कम से कम 5 महीने नहीं है। ठीक है, 5 महीने के लिए पाबंदी है। ये 5 महीने के अंदर अंदर वाल हैं वो भी खुल जाएंगे, दिल उसका डैमेज हो रहा है तो वो भी रिस्टोर होना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और ये अपनी ज़िंदगी में आना शुगर है, थोड़ा जितना ये बर्दाश्त कर सकते हैं इतना चला करें। बिल्कुल ठीक है। ये याद रखो, ओवरलोड नहीं। ओवरलोड नहीं, अगर ये जबरन चलेंगे तो हार्ट डैमेज होगा। अगर ये लिमिट में चलेंगे वो रिस्टोर होगा। आप ये फैसला मैं आप नहीं कर सकते। बिल्कुल ठीक है। ये मरीज खुद कर सकता। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, तमाम मरीजों के लिए। मेरे पास रिकॉर्ड मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जिन बच्चों के दिल में 2-2, 3-3 सुराख थे तो अपनी ज़िंदगी में आ चुके हैं, ठीक वापस आ चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। जिनके हार्ट डैमेज हो चुके थे, 25% 20% काम कर रहे थे, आज वो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह 35% का काम कर रहे हैं। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मौजूद है। खुशी है कि वो खातून थी, वो अपने घर की हो गई, उसकी अल्लाह ने घर आबाद कर दिया। वो शायद अमेरिका गई या नहीं जाने वाली थी। बिल्कुल ठीक है।
دیکھیے میری کوشش میں کوئی دعویٰ نہیں ہے، میں معصوم آدمی، اللہ گواہ بڑا معصوم آدمی، عاجز آدمی ہوں، اللہ میری لاج رکھتا ہے تو محبت اللہ کی ہے، بے شک میں ایک معصوم درویش فقیر آدمی ہوں، تو اللہ میری لاج رکھتا ہے، اللہ میری عزت رکھتا ہے، میں قربان اپنے رب پہ کہ وہ سارے کام کر رہے ہیں، عزت میری بن جاتی ہے، کہتے ہیں مزے کی بات ہے، سارے کام اللہ کر رہا ہے لیکن عزت میری بن جاتی ہے، کیا شان ہے میرے رب کی، بہت ٹھیک ہے. تو جو لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں، بھائی آپ کا مرض کوئی بھی صحیح، منہ کے مزے چھوڑو، زندگی کے مزے لو. بہت خوب. جب تم ٹھیک ہو، جب اپنی زندگی میں آ جاؤ، آپ کو کوئی کمی نہیں ہے، بھاگ رہے ہو، دوڑ رہے ہو، بیوی بچوں کے ساتھ خوش ہو، بھاگو دوڑو، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ پرہیز کم کرتے رہو، ایک دم کم نہیں کرنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ بہت بڑا جرم ہے. جی. کسی مثال دیتا ہوں ایک بزرگ کی خاتون کی کہ اس کی عمر 65-70 سال کے آس پاس تھی. جب اس کو لے کے آتا تھا اس کی ایسی حالت تھی کہ وہ بات نہیں کر پاتی. علاج ہوتے 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 اپنی زندگی میں فرسٹ کلاس ہو گئی، ٹھیک ٹھاک ہوئی، پوری کراچی میں جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، شاپنگ کر رہی ہیں، لیکن اس کا منع تھا کہ آپ پرہیز کم از کم بھی 1.5 سال تک نہیں چھوڑیں گی، کیونکہ آپ موت کو چھو کے واپس آئی ہیں. ایک دن اچانک اس کی بیٹی کا فون آیا کہ میری ماں کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہوگی. میں نے کہا بھی دیکھیں ایمرجنسی میں کہیں دکھا دو. کل آ کے یہاں دکھا دینا، میں دعا کر دیتا ہوں. جی. دیکھیں کہ دوسرے نے اپنی ماں کو لے کے آئی، اس کی اور بچی نے مجھے خاموشی سے یوں پرچی پکڑائی اور میں نے پرچی پڑھی. لیکن کل میری ماں نے 6 پلیٹیں بریانی کھائی. ماشاءاللہ. کتنی؟ 6 پلیٹیں. کیوں کہ شادی میں گئی تھی، کبھی چاول کا اس زمانہ سے پہلے کھائے نہیں تھے. اس نے خوشبو آئی اور بریانی دے دڑا دڑ کھاتے 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 اس کے اوپر سونے پہ سو گیا، ٹھنڈی یک کولڈ ڈرنک. واہ جی واہ، زبردست. تمام سننے والوں کی واقعہ میں کیوں سنا رہا ہوں کہ خدا کے لیے اپنی زندگی کو دیکھو، اپنے پیٹ کو مت دیکھو. یا صرف دنیا میں کوئی بھی شخص کھا کے پیٹ میں نہیں رکھے، اس سے جا کے فارغ ہونا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اگر صحت ہے تو سب کچھ بہتر ہے. صحیح. آپ دیکھو بریانی کھاتے ہیں، اوپر کولڈ ڈرنک پیتے ہیں، بیمار نہ ہو تب بھی بیمار پڑتا ہے. جی. وہ بھی ٹھنڈی یا. بالکل ٹھیک ہے. اگر اچھی زندگی گزارنی ہے عام انسان کو تو وہ نیم گرم پانی پینا شروع کرے. بالکل صحیح. گرمی سردی کو چھوڑ دیں، دونوں موسم میں. لیکن اگر سردی ہے اس میں تھوڑا پانی تیز گرم لے لو. آپ نے، مجھے نہیں پتا کہ آپ نے گاؤں دیہات دیکھا نہیں دیکھا، مجھے نہیں پتا. لیکن ہمارے میں جو چھوڑا تھا اپنے ماں باپ اپنے خاندان والوں کو، تو چولہے کے ساتھ وہ ایک کوزہ رکھا تھا کچا خاصا بڑا مٹی کا، اس میں پانی بھرا رہتا تھا، وہ مسلسل ابلتا رہتا تھا. بالکل. آپ میرے مہمان آئے، پیالہ مٹی کا بھر کے کو دیا، مٹی کے پیالے میں دیا تھا، آپ پی نہیں سکتے گرم ہے. وہ آپ نے آہستہ سا پیا، آپ کی پیاس ختم ہوگی، پسینہ آ گیا، آپ ٹھیک ہو گئے. اگر ٹھنڈا پانی پیا سردی میں پھر تو ادھر پیتے رہو، پیشاب کرتے رہو، پھر یہ رکتا نہیں ہے سلسلہ، رکتا نہیں. لیکن یہ آپ نے استعمال کیا گرم پانی، آپ کی جان چھوٹی. بالکل ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ نیچرل سسٹم کی طرف آ جائیں. بالکل ٹھیک ہے. اس چیز کا خیال رکھیں، اور پرہیز کے اوپر اس لیے زور دیا جاتا ہے کہ علاج سے بہتر احتیاط ہے. اور سب سے زیادہ جو ہماری جتنے بھی گفتگو رہتی ہے، جس بھی بیماری کے حوالے سے ہمارے پاس سوالات ہیں، اس میں سب سے زیادہ جس چیز کے اوپر ہم بات کرتے ہیں وہ یہی پرہیز ہے کہ یہ اگر آپ تھوڑے عرصے کے لیے ترک کر دیں گے تو یقیناً اس سے آپ کو فائدہ نظر آئے گا. اور پھر یہ موسم سرما کے اندر جو مسائل ہیں، اب سوالوں کی ایک فہرست ہے، بڑی لمبے سوال لوگوں نے کہا ہے کہ گلا خراب اور اس سے کیوں نہیں محفوظ رہ پاتے، سالہ سال پرہیز بھی کر رہے ہیں، بقول ان کے کہ وہ پرہیز کر رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں. سچ کہہ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. اسی سچ کہہ رہے ہیں. یا صرف کون سی ایسی چیز ہے جو ہمارے پاس خالص ہو؟ ہوا آلودہ، بالکل صحیح. کھانا پینا آلودہ ہے، پانی آلودہ، جی. میڈیسنس 1 سے لے کے 11 نمبر تک جعلی، سب جعلی. ٹھیک ہے. جو ہم کماتے ہیں، عام پاکستانی کماتا ہے، اس میں 80% حکومت واپس چلا جاتا ہے، جی. جو ہمارے پاس ریکارڈ نہیں ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. ہر چیز پہ ٹیکس ٹیکس ٹیکس. آپ ویسے ٹیکس الگ لیتے ہیں، اور آپ اگر ڈسپلن بھی لیں گے نا وہاں بھی ٹیکس. ٹوتھ پیسٹ بھی لیں گے وہاں بھی ٹیکس ہوگا. دودھ برش لیں گے وہاں بھی ٹیکس ہوگا. بچے کا پیمپر لیں گے، شاید ممکن ہے، مجھے تو اتنی پتہ نہیں ہے معلومات، آپ تو میڈیا میں رہنے والے لوگ، آپ زیادہ معلومات ہیں کہ بچہ پیدا ہونے سے پہلے ٹیکس ادا کرنا شروع کرتا ہے ہمارے. بالکل صحیح. سیل ٹیکس شروع ہو جاتا ہے. تو بات یہ کہ اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی ہمارے پاس پانی صاف نہیں. ابھی ہمارے پاس 2 دن سے گٹر کا پانی آ رہا ہے. وہ انہوں نے کیا نام ہے، چوکیدار نے پانی چلا دیا، پوری بلڈنگ کے گٹر پانی سے بھری ہوئی ہے، اور نل کھولو تو بدبو والا پانی آ رہا ہے سارا. ابھی ان کو بلا کے صفائی شروع کریں گے، اس کے بعد کب صاف پانی آئے گا کوئی دلیل نہیں ہے. تو بات اتنی سی ہے کہ جو ہمارے پاس بیماریوں کی ایک لمبی لین ہے نا یاسر، ہمارا یہ ماحول ہے سارا. جی. اگر تھوڑا بھی اگر ملے، صاف ستھرا ملے، یہ قوم آباد ہو جائے گی. بات بالکل ٹھیک ہے.
اور یہ جو خود سے لاپرواہی کی جا رہی ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ مجھے اردو نہیں آتی میں سیکھ رہا ہوں میں. جب انسان اپنا دشمن آپ بنے نا اس کو بادشاہ دشمن کی ضرورت نہیں پڑتی. ضرورت نہیں ہے. بالکل ایسے آپ نے بالکل بجا فرمایا. ٹھیک ہے نا. کسی کا گلا خراب ہے, میرا آپ کا گلا خراب ہے, اور ہم گلا خراب ہونے کے باوجود بھی وہ چیزیں کھا رہے ہیں جو ہمیں نقصان دے رہی ہیں, ہمیں کیا فائدہ؟ اور پتہ بھی ہے یہ بات, پتہ بھی ہے. اس طریقے سے جو چیز ہم کھا رہے ہیں وہ ہمارے لیے مضر ہے, پتہ ہے, پھر بھی وہی کھا رہے ہیں. بالکل ایسا ہی. بازار میں چیزیں جو بک رہی ہیں اگر اس کی اصلیت کوئی دیکھ لے, کبھی اللہ گواہ کو کھانے کو تیار نہیں ہو, کسی کو بھی ہو. میں ایک چھوٹی سی مثال تو میں دیتا ہوں. ایک بہت مشہور کیا نام ہے کو دکان تھی, کسی کا نام نہیں لوں گا, کہ وہ بڑی مشہور ہے. تو ہمارا بچہ وہاں چلا گیا, وہ کیا نام ہے لینے کے لیے کھانے پینے کی چیزیں جو بھی ان کے بنتی تھیں, ٹکا کباب جو بھی تھا, اس نے دیکھا کہ چوہے اسی کو کیا نام ہے کیمے کو کھا رہے ہیں جو لگا لگا کے ہمیں. استغفر اللہ. اس نے وہیں کے وہیں چھوڑا کہ بولا ابو جان آج کے بعد ہی کام نہیں ہوگا. بالکل ٹھیک ہے. اچھا کالر کو شامل کرتے ہیں, گفتگو جاری رکھیں گے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز میری غالباً ان تک نہیں پہنچ رہی. جی السلام علیکم. چلیں جب رابطہ ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر آپ سے بات کریں گے. جی تو یہ کھانے پینے میں بہتی آتی ہیں جس میں آپ تذکرہ کر رہے ہیں. جی ایک چھوٹی سی میں مثال دیتا ہوں. آپ میرے سننے والوں صرف ایک ماہ کا کے دیکھ لو. ہاں بڑی اچھی بات ہے. صرف ایک ماہ کے لیے آپ سب کچھ ہو کے سادگی میں آ جاؤ. آپ اپنے گھر میں اگر آپس دیسی گھی ہے تو ایک ہنڈیا میں چائے کا آدھا چمچہ ڈال دو, وہ نہیں ہے تو زیتون کا تیل آدھے چمچے سے زیادہ مت ڈالو, بالکل کھانا پکا لو. اگر یہ دو چیزیں نہیں ہیں نا, آپ اپنا کھانا جو ہے نا اس طرح بناؤ کہ اس میں جو ہے نا ادرک لہسن پیاز سب کچھ ڈالو, مگر اس میں تیل گھی نہ ڈالو. ٹھیک ہے. بہت سادگی سی بتا رہا ہوں. اس میں تیل گھی نہ ڈالو, صرف ایک ماہ کر لو. رب گواہ ہے کہ آپ ایک مہینے بعد کم از کم 50-60% آپ مینٹین ہو چکے ہوں گے. بالکل ایسا ہی ہے. چاہے ہارٹ کی تکلیف ہے, دماغ کا درد ہے, ٹانگوں کا ہے, کہیں بھی. میں بھی اس کے اوپر آتا ہوں. بڑا اچھا موضوع آپ نے خود ہی اس کو اٹھا دیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی السلام علیکم. آواز نہیں جا رہی میرے خیال میں. تو یہ حاجی صاحب آپ نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ یہ جو مختلف دردوں میں مبتلا لوگ ہوتے ہیں. اچھا پھر ایک مزاج ہمارا ایسا ہے, اگر آپ کسی سے سوال کریں, اگر آپ کسی کو پرہیز کے لیے پابند کریں تو وہ آگے سے کہتا ہے کہ جی وہ ہمارے ساتھ میں کوئی تھے, وہ یہ ساری چیزیں کرتے تھے, ان کی عمر اتنی تھی, ان کو کچھ بھی نہیں تھا, اور ہم جو یہ نہیں کرتے تو اس کا شکار ہو جائیں گے اور مرنا آخر میں سب کو. یہ قومی مزاج میں آپ کو بتا رہا ہوں لوگوں کا ہے. اگر آپ ان کو اس قسم کی اگر باتیں بتائیں, ہم اکثر اب کسی کو پرہیز کے بارے میں بتاتے ہیں, وہ کہتے ہیں جی مر تو سب نے جانا ہے. اب آپ بتائیے. میں آپ کو جواب دیتا ہوں. آپ سن کے تو شاید ممکن ہے کہ آپ کو عجیب لگے, لیکن میں نے سنا تھا مجھے عجیب لگا. ہمارے پاس 99% مریضوں کو جب پرہیز بتاتے ہیں نا وہ ٹھیک ہو رہے ہوتے ہیں. جی ماشاء اللہ اپنی زندگی میں ٹھیک ٹھاک آ رہے ہوتے ہیں. کہنے لگے جی بڑی کمزوری ہو گئی. کیا ہو گئی؟ کمزوری ہو. سے میں نے پوچھا کیا کمزوری ہو گئی؟ اچھا. کہنے لگے جی وہ منہ کا مزہ چلا گیا. سر منہ کے مزے کی خاطر وہ اپنی زندگی خراب کر رہے ہوتے ہیں. ایک کالر کو شامل کرتا ہوں میں, اس سے جڑی ایک اور بات ذہن میں آئی ہے, وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. السلام علیکم. میں محمد فاروق پٹیل بات کر رہا ہوں کراچی سے. محمد فاروق میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں, میری شوگر ہے اور میرے کو یہ گھٹنے میں جو ہے لیس بھی ختم ہو گیا ہے, اس سے بہت تکلیف رہتی ہے. تو اس میں دونوں میں انجیکشن بھی میں نے لگایا گھٹنے میں. انجیکشن بھی لگایا ہے؟ انجیکشن کس کے کہنے پہ لگایا؟ یہ ڈاکٹر کے کہنے پہ لگایا ہے. ڈاکٹر کے کہنے پہ لگایا. ٹھیک ہے. نہیں وہ میں سمجھ جو انجیکشن لگتا ہے وہ دونوں گھٹنوں کے بیچ, ہڈی کے بیچ میں جو لگتا ہے وہ لگوایا ہوں. ٹھیک ہے. مگر یہ فرق مجھے کچھ نہیں پڑا, وقت ہی پڑا, اتنا نہیں. اور لگا تھا گولیاں بھی انہوں نے چالو رکھی تھی, تو گولیاں میں کھا بھی رہا تھا, پھر زیادہ گرم پڑی تو جلاب ہو جا رہے تھے, وہ میں نے بند کر دیے. وہ کافی میں نے 1.5 مہینہ تک 2 مہینے تک کھائی, مگر اس سے فرق نہیں پڑا. ابھی میری شوگر بھی ہے, شوگر مجھے 2019 سے شوگر ہے, تقریباً 132-40 رہتی ہے. ٹھیک ہے. یہ 132-40 آپ یہ ناشتے سے پہلے چیک کرنے والی بتا رہے ہیں یا ناشتے کے بعد چیک کرنے والی بتا رہے ہیں؟ نہیں ناشتے سے پہلے ہی بتا رہا ہوں. اچھا ٹھیک ہے. ناشتے سے پہلے بتا رہا ہوں. جی. کبھی 140 بھی ہو جاتی ہے, کبھی 150 بھی ہو جاتی ہے.
फिर वो कंट्रोल कर लेता हूँ। तो ये इतनी है जी। और मेरे घुटनों की तकलीफ है। हाँ। और ये चीज है। अभी आपको जवाब देते हैं, बड़ी तफसील से उसके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप जरा आप तवज्जो रखिएगा और टेलीफोन की जो लाइन बंद करके आप टीवी के ऊपर जवाब सुनिए। तारिक साहब बहुत शुक्रिया। पहली बात है कि ये लोग जो भी मरीज है मेरे पास आ जाए, ठीक है, इसी दर्द और कर्ब में आए, ठीक है, घुटने की दर्द की कैफियत में, कोई इंजेक्शन कोई दवा मैं एड्रेस बताता हूँ। मैं कराची में बैठता हूँ, बादराबाद 4 मीनार चुरंगी साथ सिलानी वाले, हम दोनों एक ही गली में होते हैं। सुबह 11 से लेकर रात 8 बजे टाइम रोजाना होता है। इतवार सुबह 10 से दोपहर 2 बजे का टाइम होता है। 2 बोतलें पानी लेके आना। जितनी भी तकलीफ है, दर्द और कर्ब है, उसी में आप आए। मेरा कोई दावा नहीं, मैं दरवेश फकीर आदमी हूँ, मासूम आदमी, लेकिन ये यकीन अटल है, बिल्कुल अटल यकीन है कि मेरे पास सस्ते मुस्कुराते जाओगे इंशाअल्लाह ताला। बिल्कुल ठीक। लेकिन कोशिश करेंगे बुखार वाला बुखार की हालत में आए, जो दर्द वाला जहाँ भी दर्द और कर्ब है वो उसी हालत में आए, और इंशाअल्लाह सुम इंशाअल्लाह आप हंसते मुस्कुराते मेरे पास से जाओगे। देखो आप तमाम दर्दों वालों के लिए मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, इस पर अमल कर लें। टिंडा, लौकी, तोरी, करेला, मेथी और क्या नाम है, ये आप सब्जियां इस्तेमाल करो, रोटी डबल रोटी इस्तेमाल करो, आप अपनी ज़िंदगी में आ जाओगे। बिल्कुल ठीक है। अच्छा हाजी साहब, गुजारिश है कि इसके ऊपर ज़रा तफसील से गुफ्तगू की जाए, मेरी ख्वाहिश है, लेकिन एक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, एक ब्रेक ले लेते हैं। उसके बाद जब वापस आएंगे तो गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुश आमदीद कहेंगे। ब्रेक जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, सवालात हमारे पास मौजूद हैं, कोशिश कर रहे हैं कि उसके ऊपर प्रोग्राम में गुफ्तगू की जाए। ब्रेक पे जाने से पहले एक बड़ा अहम सवाल जो है मौसूल हुआ था, जिसके ऊपर हमने मुख्तसर गुफ्तगू की थी, अब तफसीलन इसके ऊपर बात की जाएगी। दोस्त हमारे मेहरबान कराची से कॉल कर रहे थे, उन्होंने अपनी तकलीफ़ के बारे में बड़ी तफसील से बयान किया कि दिल के आर्ज़े में मुब्तला, शुगर का भी मसला, और उसके बाद जोड़ों का दर्द एक मसला है। जी, इनको जो है ना, देखें जो भी तकलीफ वाला यासर जी, अल्हम्दुलिल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बेशक हर दर्द वाला उसी हालत में है। जिसने बोला कि घुटनों में तकलीफ है, इंजेक्शन लगवा लिया, सब कुछ किया। मेरे सुनने वालों, जो मैंने आप लोगों से सीखा है, मेरे अल्फाज पहले समझने यासर प्लीज रिपीट कर देना। जो मैंने मरीजों से सीखा है, आपसे नहीं, मरीजों से सीखा है, वो ये सीखा कि 90% मेरे पास मरीज जो ना बर्बाद किए हुए आते हैं। किसी ने चैलेंज करना हो ना, तो आपको मुझे चैलेंज कर दे, यहाँ के बैठ जाए, ठीक है, रिपोर्टें हम लेके बैठ जाते हैं, रिपोर्टें लेके बैठते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। आप उसका जो जवाब दे देंगे, नहीं देंगे जो, क्यों जवाब है ही नहीं जी, क्योंकि एक ने चैलेंज किया तो भुट्टे का जवाब नहीं दे सके जी। मैंने भुट्टे का पूछा कि इसकी मुझे हिस्ट्री दे दो, फायदा क्या नुकसान क्या। 3 महीने का टाइम है, 3 महीने बाद भी जवाब नहीं दे सके भुट्टा क्या चीज़ है, वो खाते हैं। क्यों, मैंने इस पर 3 साल रिसर्च की है। लाइव कॉलर, तो मैं इसको कॉलर शामिल करें, पहले कॉलर ले फिर गुफ्तगू मुकम्मल करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। भाई कौन सा, आप मैं कहाँ से शरीफ बात कर रहा हूँ कराची से। जी जी शरीफ साहब फरमाइए। मुझे ये पता करना है मेरी वाइफ के पित्ते में पथरी है, उसके लिए कुछ मालूमात करनी है। अल्लाह खैर करे। टेस्ट वगैरह करवाया है, साइज वगैरह कुछ आपको इल्म में आ गया? 2.2 है मेरे ख्याल, 0.2 है। अच्छा ठीक है, ठीक है, मैं इनको जवाब देता हूँ। ठीक है, अभी आपको जवाब देते हैं। पहले जवाब मुकम्मल कर लेते हैं जो पिछले कॉलर का, फिर आपको जवाब देते हैं। प्रोग्राम देखिए, बहुत शुक्रिया। उसके घुटनों में तकलीफ है, वो मेरा भाई मेरे पास उसी हालत में है, शदीद तकलीफ है, चल नहीं सकता, बैठ नहीं सकता, उठ नहीं सकता, लेकिन ये सोच के ना कि एक ही दिन में जवान हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की। हाँ, क्योंकि बहुत सारे है ना, वो कहते हैं आंख बंद खोलो बंदा जवान हो जाए, अभी शादी करो बच्चे उनकी भी शादी हो जाए, ये मुमकिन नहीं है, तो वक्त लगता है, लेकिन ठीक हो जाते हैं। जैसे मेरे पास दर्द में आते हैं ना, घर में आते हैं, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे पास आने वाला तकलीफ में है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह शफा देता है, मैं कोशिश करता हूँ उसी लम्हे आपकी तकलीफ कम होना शुरू होती है। हमारे प्रोग्राम आखिर में आता है, हम कार्ड का प्रोग्राम करते हैं जी, आखिर में होता है, सबसे आखिर। ये हमारा ADM नेचर्स यूट्यूब चैनल है, उसमें मेरे हर प्रोग्राम में मौजूद है। बिल्कुल ठीक है, हर प्रोग्राम में मौजूद है। आप उसमें जितने भी तकलीफों वाले लोग हैं, उससे मेरे प्रोग्राम को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जहाँ असरदार बन जाए। जहाँ जहाँ तकलीफ है दिन में 2 दफ़ा करो, 10 दफ़ा करो, हाथ रखा, पकड़ा छोड़ा, अल्लाह मुझे शिफा दे आमीन, अल्लाह मुझे शिफा दे आमीन, अल्लाह मुझे शिफा दे आमीन। आज मुझे दर्द तकलीफ बीमारी नहीं चाहिए, मुझे दर्द तकलीफ बीमारी नहीं चाहिए, मुझे मुश्किल परेशानी नहीं चाहिए। उसी लम्हे आपको जवाब आना शुरू हो जाता है कि आपकी तकलीफ कम होना शुरू होती है। ये सोचे कि मैं आपके सामने बैठा, मैं आपके लिए आपका इलाज कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो देखें यासर, हम पहले ही बात कर चुके हैं, शरादे में आज दोबारा कह रहा हूँ
کہ جو میں نے لوگوں سے سیکھا ذہنی اذیت ملتی ہے. یاسر چکن دنیا گزرے ہوئے کئی سال گزر گئے, ان کے بخار اتر گیا, لیکن آج میں کہہ رہا ہوں کہ دردیں نہیں گئیں, اور تمام کے تمام لوگ آرتھرائٹس کے مریض بن گئے, سب کو گھٹیا ہو گیا. بالکل آپ آئیں, اس اب بھی آئیں گے تو اب ٹھیک ہو جائیں گے, لیکن اس میں تھوڑی سی محنت کی ضرورت ہے. ہم ریسرچ کرتے ہیں اور بہتر سے بہتر, بہتر سے بہتر اور بہتر کا بندوبست کرتے ہیں, اور آپ کے لیے شفا کا ذریعہ بن جاتا ہے. ہمارا کام صرف کوشش کرنا, شفا تو مالک کے اختیار ہے, ہمارا کام ہے کوشش کرنا, باقی سارے اختیارات تو وہاں پر ہیں. بالکل ٹھیک. آپ ہم نے صرف مانگنے والے ہیں اور دعا کرنے والے, دعا دینے والے ہیں. جو چیزیں میں سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ سمجھو کہ آپ درد و کرب میں میرے پاس آنے سے مجھے کیا فائدہ اور آپ کو کیا فائدہ. مجھے فائدہ یہ ہے کہ آپ کی تکلیف فوراً کم ہوتی ہے. آپ کو فائدہ ہے کہ درد میں آتے ہیں ہنستے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ 104-5 بخار میں آتے ہیں, کب کب پاتے آتے ہیں, شیورنگ ہو رہی ہوتی ہے اس طرح سے, جب واپس آتے ہیں ہنستے مسکراتے ہو جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. میرے رب کی کرم نوازی, بہت بڑی کرم نوازی. ٹھیک ہے. اور وہ شوگر کا جو انہوں نے تذکرہ کیا, وہ کہتے ہیں کہ شوگر بھی ٹھیک ہو جائے گی, شوگر بھی ٹھیک, سب سے ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ ٹھیک ہوگی. میرا کوئی دعویٰ نہیں, لیکن یہ اللہ پہ یقین ہے کہ چند دن میں یہ بولے گا کہ میں ٹھیک ہوں. لیکن شوگر والوں کے لیے چھوٹی سی بات آپ کی میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں. شوگر کے مریض کے لیے میں کہوں گا کہ وہ کھانا پینا ہلکا رکھیں, کوشش کریں گے کہ شوگر زیادہ دوپہر کا کھانا چھوڑ دیں. ٹھیک ہے. چھوٹی موٹی ہلکی سی کوئی چیز لے لیں. صحیح. ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا, اس پہ آپ آ جائیں, آپ کی شوگر مینٹین ہونا شروع ہو جائے گی. آپ کی جو ہم آپ کو دوائیں دیتے ہیں, جڑی بوٹی دیتے ہیں, آپ کی انسولین چھوٹ جاتی ہے. ہائی ڈوز جو لوگوں نے پیٹ کے ان کا حشر بگڑ گیا, لگا 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 3.5 پاؤنڈ 3.5 پاؤنڈ 8 پاؤنڈ دن میں 6 دفعہ لگاتے ہیں, اور شوگر 500 سے نیچے نہیں آتی. لیکن جب آپ یہ جڑی بوٹی استعمال کرتے ہیں, کلام میں الہی پڑا وہ کہنا ہے پانی استعمال کرتے ہیں, آپ کی شوگر, آپ کی بیماری ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اینڈ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی شوگر نارمل ہو جاتی ہے. شوگر ختم نہیں ہوگی, لیکن یہ کہ شوگر کے نقصانات ختم ہوں گے. جو دماغ کھا گئی وہ چیزیں کور ہو جاتی ہیں, کور ہو جائیں گی انشاءاللہ. لیکن ایک سوال ان پہ تمام مریضوں پہ کہ منہ کے مزے چھوڑ دیں. بالکل ٹھیک ہے. سب سے بڑی بات ہے شوگر مریض کے, میں نے کہا کہ وہ ہلکا کھانا کھائے. میدا انسولین بہت کم بناتا ہے, میرے بوجھ اتنا بڑا ہوتا ہے. کھا کھا کے پورے مٹکے لٹک رہے ہوتے ہیں, ہاتھ رکتا نہیں ہے, وہ کھاتے رہتے ہیں, انسولین بنتی نہیں ہے, اور شوگر ہائی ہوتی رہتی ہے. آپ کھانا ہلکا کھائیں گے, کم کھائیں گے, آپ کی شوگر مینٹین ہوگی. آپ کو 90% لوگوں کو دوائی کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. اچھا, یہ دوسرے جو کالر تھے ہمارے, وہ پتھری کا بتا رہے ہیں. پتھری کے لیے میں جواب دیتا ہوں. میرے بھائی پتھری والے, پتے کی پتھری والے, آپ میری بات نہیں ماننا, اپنی بھی نہیں ماننا. اگر ماننا صرف اللہ کی ماننا, میں تمام لوگوں کو ہر معاملے کے لیے میں راستہ بتا رہا ہوں. یا صرف میں روزانہ دن میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ اپنے اللہ کے سامنے جاتا ہوں, وہ جانا چاہیے, جانا بھی چاہیے, آپ کو بھی جانا چاہیے. بالکل, سب کو جانا چاہیے. 7 دن تک میاں بیوی جو بھی ہے 2 نفل پڑھ کے دعا مانگ کے سو جائیں, بات چیت نہ کریں. یا اللہ تو مجھے یہ ہدایت دے کہ میرا علاج کہاں بہتر ہے. ٹھیک ہے, اور کچھ نہیں کہنا. بالکل ٹھیک ہے. یہ دعا مانگ کے سو جاؤ, بات چیت نہیں کرو. 7 دن میں تم جتنے بھی خواب دیکھو وہ لکھ لو. ٹھیک ہے. 8ویں دن مجھ سے اس کی آ کے تعبیر لے لو. جو جہاں آپ کو اللہ بھیج دے تمہارے لیے بہترین فیصلہ ہے, اس سے بہترین راستہ نہیں ہے. دیکھیں بہت سے لوگ ہیں غلطیاں کرتے ہیں, ہم کرتے ہیں, دوسرے کرتے ہیں, غلطیاں کریں گے ہم لوگ. انسان ہے نا, انسان غلطی سے پاک نہیں ہے, کسی طرح سے بھی نہیں. اس سے خطا ہوگی, یہ تو اللہ کا فرمان ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو جس نے کھانا کھایا تو اس نے آگے بھی جانا ہے, اور اس کو دوبارہ بھوک نہیں, کھانا پھر بھی کھانا ہے. یہ تو انسان ایسے ہی, اور ہر زندہ چیز کے لیے یہی چیز ہے. تو کہنے کا مقصد ہے جب آپ اللہ کے پاس جاتے ہو, جو اللہ سے ہدایت ہے, تو تمہارے لیے وہ ہدایت 1,00,000% نہیں, 1 ارب نہیں, 1 ارب فیصد ٹھیک ہوتی ہے. آپ میں وہاں خطا کی گنجائش نہیں. آپ اللہ کے پاس جاؤ, 7 دن کے عمل کرو, 8 دن میرے پاس آ جاؤ, آ کے مجھ سے تعبیر لے لو. جہاں تمہیں رب کہہ دے کہ تمہارے لیے بہتر, وہ تمہارے لیے بہترین راستہ ہے. بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آپ اس کے اوپر عمل کریں اور پھر ہمیں بتائیں. اور دوسرا یہ کہ پرہیز کا جو بتایا گیا, خاص طور پہ پتھری کے جو جن کو شکایت ہے, ان کے لیے کچھ پرہیز ضروری ہے, اس کی نشاندہی فرمائیں. جی ہاں, یہ یاسر ان کے لیے بہت اچھا کام ہے. پتھری والوں کے لیے وہ ٹنڈا, لوکی, توری, کریلا استعمال کریں. ٹھیک ہے. انڈے کی سفیدی استعمال کر لیں. جی. دودھ استعمال کرنا ہو تو آدھا دودھ آدھا پانی ملا کے پکا کے وہ استعمال کریں. وہ پورا دودھ استعمال نہ کریں, وہ پانی والا ان کے لیے فائدہ ہوگا. ایسے میں چھوٹی سی میں آپ کو مثال دینا چاہتا ہوں. ابھی میں
خاتون کی بات آپ سے میں نے واقعہ میں نے کی تھی جی. خاتون آئی جس کو تھائرائڈ بھی ہے اور ہیپیٹائٹس سی بھی ہے, تو اس کا گردن جو تھی اور منہ بھی بالکل فٹ بال بنا ہوا اور پیٹ بھی اس حساب سے. وہ انہوں نے 10 دن دعا کھائی, کھانے کے بعد آئے تو اللہ گوا کہ میں نہیں پہچان سکا, اور یہاں سے یوں اور یہ ادھر اور ہاتھی تھی کہ نہیں جی ہمارے پاس آئے تھے ہیپیٹائٹس سی اور تھائرائڈ کا مسئلہ تھا. الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کا بہت ہی وسیع کرم ہو گیا, بہت وسیع کہ وہ خاتون اپنی زندگی میں ماشاءاللہ. جو میرے پاس مریض آتے ہیں میں نے یہ مریضوں سے سیکھا ہے, چاہے انہوں نے 3 سال 6 سال یا سر 15 سال بھی علاج کرایا ہیپیٹائٹس سی کا, اور لاکھوں روپے خرچ ہوئے, 50 لاکھ میں بولا 15 سال میں پورے ہوئے, لیکن وہ مرض جہاں تھا وہ وہی ہے. بالکل ٹھیک. آج رپورٹ آتے ہیں کہ صحیح ہے, اگلے رپورٹ کرتے ہیں گولی خراب ہے. آج وہ لوگ بھی ٹھیک ہوئے. میں سب کو اللہ کی طرف لے کے جانا چاہتا ہوں کہ آپ, میں بھی وہیں جاتا ہوں, آپ ہی وہیں جائے گا, بالکل سب کچھ وہیں سے ملنا ہے. جب آتے ہیں میں درد و کرب میں کیوں بلاتا ہوں, تاکہ ان کو معلوم ہو کہ واپسی میرے پاس سے آج سے مسکراتے جا رہے ہیں. جب ہم پروگرام کرتے ہیں کاٹ کا, آپ یقین مانیں آپ کے ساتھ میرے ساتھ لاکھوں لوگ شریک ہوتے ہیں, مستفید ہوتے ہیں, اور دنیا جہان میں جہاں بھی جو بھی ہے, امریکہ, کینیڈا, آسٹریلیا, دنیا کے ممالک میں سب جو نا وہ واٹس ایپ پہ یا موبائل پہ آن لائن ہوتے ہیں, اور اس سے فائدہ اٹھا رہے ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا لگتا ہے کہ اللہ کی مخلوق کو شفا ملتی ہے. اور اب تو میرے لیے انعام اللہ کا ہو رہا ہے کہ کئی لوگوں نے مجھے بتایا ان کی گائے بھینسوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی, اور ان پہ ہاتھ رکھ کے کیا وہ بھی ٹھیک ہوئی, اور میں نے کہا ہمارے مالک بہت بڑا کرم ہے. بہت خوب. شفا تو سب کے لیے, بے شک, ہر زندہ چیز کے لیے, جاندار کے لیے. بالکل ٹھیک ہے. اور یہ آخر میں کیونکہ اب وقت ہمارے پاس محدود ہے, اس عمل پہ جانے سے پہلے میں چاہوں گا ذرا یہ دعا کی جو افادیت ہے آپ جس کا طریقہ بتاتے ہیں, یہ چاہوں گا ذرا سننے والوں کو اس کے علم میں آئے. یہ میں بہت آسان سا طریقہ بتاتا ہوں. آپ کے جسم میں جہاں بھی درد ہے, سر میں, آنکھوں میں, گلے میں, ٹانگ میں, گھٹنے میں, تو جب ہم کاٹ کر رہے ہوں تو آپ نے وہاں ہاتھ رکھنے, پکڑنا ہے. یہ پکڑیں, جب میں بولوں چھوڑ کے دوبارہ پکڑیں, چھوڑیں دوبارہ پکڑیں, لیکن آپ نے خود کہنا ہے اللہ درد تکلیف بیماری نہیں چاہیے, شفا چاہیے, اللہ درد تکلیف بیماری نہیں چاہیے, شفا چاہیے. جب بولوں چھوڑ کے دوبارہ پکڑو, آپ کے الفاظ جی ہوں. جو اگر آپ کے مسائل ہیں, کورٹ کے چیری ہے, کوئی مسئلہ تو ایک ہاتھ سینے پہ رکھو, ایک سر پہ رکھو, اور بولو اللہ میری مشکلیں ختم کر. مشکل سامنے کی دعا کبھی زندگی میں نہ مانگے. اچھا, اس پہ جانے سے پہلے ایک آخری کال آ رہا ہے وہ شامل کرتے ہیں. جی السلام علیکم. لائن ڈراپ ہو گئی, ٹھیک ہے جی, یہ لیجیے اور اس میں شامل ہو جائیں. جی جس کو جہاں تکلیف ہے وہاں رکھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ سب کی تکلیفیں میں آ رہی ہیں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اور اسلام ساری کائنات میں قرب, ساری کائنات انسان ملک اسلام, پاکستان تابع, پاکستان ظاہری بات نہیں, اندرونی بیرونی دشمن ختم, مشکل ختم ہو, شفا ملے, مکمل شفا ملے. پاکستان اسلام ساری کائنات میں غالب, مشغال ہے. آمین ثم آمین یا رحمت تعالی العالمین. سب کی تکلیفیں میں آ رہی ہیں, جن جادو مشکل پریشانی ختم ہو, شفا ملے. چھوڑ دوبارہ پکڑو, سب کی تکلیفیں میں آ رہی ہیں ختم, سب کو شفا ملے, سب بیماری ختم, سب ملک و قوم کے ظاہری باتیں دشمن ختم ہو, مشکلیں ختم ہو, سب چھوڑ دوبارہ پکڑو, چھوڑ دوبارہ پکڑو. صلی اللہ علیہ وسلم, صلی اللہ علیہ وسلم. جزاک اللہ. یہ ہمارا پروگرام کا آخری حصہ ہوتا ہے, تو یہ جتنے بھی دیکھنے سننے والے میں ہمارے اے ڈی ایم نیچرلز پہ موجود ہے. اے ڈی ایم نیچرل یوٹیوب پہ آپ جائیں, اور جہاں جہاں تکلیف ہے, جس جگہ تکلیف ہے, گھٹنے میں, ٹانگ میں, پیٹ میں, گردوں میں, وہاں ہاتھ رکھیں, اس پروگرام کو لگائیں, بار بار لگائیں, اور اس سے فائدہ اٹھائیں. ہمارے پروگرام کو سبسکرائب کریں, اور اسے کیا نام شیئر کریں, اور سب ہمارے جہاد میں شریک ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے, جہاد فی سبیل اللہ, اللہ کے لیے. بے شک ایسے ہی. صاحب میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں, پروگرام میں آپ نے وقت دیا, بڑی کھل کر گفتگو ہوئی تمام ہی بیماریوں کے حوالے سے, اور آپ کے جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہم نے کوشش کی کہ پروگرام میں ان کو بھی شامل کیا جائے, اور انشاءاللہ یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا. اور اگر آپ کے اس سے متعلق کوئی سوالات ہیں طریقہ علاج کے حوالے سے, یا کوئی چیز اگر سمجھ میں نہیں آتی, یا ایک اور گزارش ساتھ میں یہ بھی کرتا چلوں کہ جن کو افاقہ ہوتا ہے وہ ضرور پروگرام میں کال کر کے ہمیں بتایا کریں, اپنی رائے دینا ضروری ہے, تاکہ ہم جو ہے وہ پروگرام میں بھی بہتری لا سکیں, اور اگر آپ کی کوئی شکایت ہے تو اس کو بھی دور کر سکیں. تو بہرحال اب اجازت لینے کا وقت ہے, کل انشاءاللہ اسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اجازت. اللہ کے بعد.